کی سرکار کی عرس پاک کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور میاں کیوں نہ ہو بغیر علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نہیں جا سکتے۔ جدھر دیکھو حضور غریب نواز تو شہزادہ علی، حضور سبحان اللہ صابر پاک تو جلوہ علی، محبوب پاک دلی کے اندر تو وہ بھی سبحان اللہ شہزادے سرکار کی، بہرائی شریف میں سید الشہداء مسعود غازی بہرائی شریف تو وہ بھی علی کے شہزادے، اور آگے بڑھیے سبحان اللہ تو مخدوم پاک بادشاہت چھوڑ کے آئے وہ بھی شہزادے علی، آگے بڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بابا صاحب سبحان اللہ، پھر سب سے آگے جائیے، آگے جاتے جائیے تو اولیاء کے سردار غوث پاک تو وہ بھی کیا ہے تو حسینی حسنی کیوں نہ موجود، وہ بھی شہزادے ہیں سرکار کی۔ وہ تو خبیث ہیں جو معاذ اللہ نعرہ حیدری لگانے پہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ شیعہ ہو گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ارے ہماری محفل مکمل نہیں ہوتی جب تک سرکار کا ذکر نہ آئے، لیکن وہ خبیث ایسے ہیں پیروں کے نعرے لگاتے ہیں اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن مولا کا نعرہ لگا دے تو خبیث کہتے ہیں معاذ اللہ کے نعرہ لگانا غلط ہے۔ ایک خبیث نے کہا معاذ اللہ کہ حضور سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں کہ ان کے ذکر سے معاذ اللہ رافضیت بڑھ رہی ہے، تو میں نے کہا جب رافضیت بڑھ رہی ہے تو شجرہ پڑھنا بند کر دے، اس لیے کہ تو بھی نام نہاد بریلوی ہے اپنے آپ کو کہتا ہے، اور شجرہ کیا ہے؟ شجرہ پڑھ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، اور آگے بڑھے اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ کرم کیجئے، پھر آگے بڑھے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کے واسطے، کربلائیں رد شہیدے۔ میں نے کہا بیٹا ابھی بھی چھٹکارا نہیں ہے، اب آگے بڑھو۔ سیدی سجاد کے صدقے میں، یہ کون ہے؟ یہ سیدنا امام زین العابدین شہزادہ علی، یہ شجرہ اعلیٰ حضرت کہو سبحان اللہ۔ تو ان نام نہاد ملاؤں سے کہو اپنا شجرہ بدل دو، دوسرا شجرہ لے آؤ۔ سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، ابھی بھی علم حق دے، لیکن جب ہوگا کیوں؟ جب علم ہوگا اور وہ بھی علم حق ہوگا۔ اب آگے بڑھے باقر علم خدا کے واسطے، یہ کون ہے؟ امام باقر سبحان اللہ، امام الاولیاء، امام الصوفیاء۔ اب آگے بڑھے، ابھی بھی چھٹکارا نہیں ملا۔ صدق و صادق کا تصدق، یہ کون ہے؟ یہ شہزادہ علی سیدنا امام جعفر صادق، جن کی کونڈے کی نیاز ہوتی ہے سبحان اللہ۔ اور وہ کون ہے؟ تم کیا بیٹا ملا دو کتاب پڑھ کے رٹو ٹوٹا بن کے پڑھ کے چلے آئے، کسی نے سادسہ تک پڑھا، کسی نے سابیہ پڑھا، اور کسی نے سامینہ تک مشکل سے پڑھا، اور پگڑی باندھ کے گھوم رہے ہو ناپاک چوتروں میں گو لگا ہوا خبیثو۔ تم کیا سمجھو گے علی کو؟ سنو، امام اعظم ابو حنیفہ شریعت کے تاجدار کہہ رہے ہیں، فقاہت کے تاجدار کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 سال حضرت امام جعفر صادق کے مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدق صادق کا تصدق۔ اب ابھی بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ بے غضب راضی کاظم اور رضا کے واسطے
سبحان اللہ، سیدنا امام موسیٰ کاظم، سیدنا امام رضا علی۔ علماء فرماتے ہیں، میں نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں سنا، فرمایا تعویذات کی اکثر سندیں جو صوفیاء نے نقل کی ہیں، ان کے وظائف، ان سب کی سند ہوتے 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 لوگوں نے کہا اکثر سندیں امام جعفر صادق تک پہنچتی ہیں۔ تم کیا جانو گے مردودو ابھی کہ کون ہے مولا علی؟ اور علی والے ہی صحابہ کے دشمن سے لڑتے ہیں خبیثوں۔ تم کیا مردودو کہ تطہیر نے کہہ دیا صحابہ سے زنا ہو گیا، تمہاری اماں مر گئی، تمہاری اماں مر گئی، تم کیا صحابہ کے لیے بولو گے سورو؟ جب اس خبیث نے لکھ دیا کہ صحابہ سے خطا ہو گئی، تمہاری اماں مر گئی، تم کیا بولو گے صحابہ کے لیے خبیثو؟ جب اس خبیث نے کہا کہ صحابہ سے غلطیاں ہو گئی، علی والے ہی صحابہ کے لیے لڑے ہیں، تم کیا جانو ابھی صحابہ کو؟ خبیث کہیں کے صحابہ کی آڑ لے کے علی کی گستاخی کرتے ہیں، معاذ اللہ، خبیث کہیں کے۔ اللہ ایسے شیطانوں سے بچائے۔ پیروں کے نعرے لگاتے رہو تو سب اسلام، اور علی کا نعرہ لگا دو تو چہرہ اتر جاتا ہے ملا کا، جو نام نہاد خبیث۔ اللہ تعالیٰ ان نام نہاد مردودوں سے بچائے۔ تو میں نے اس خبیث سے کہا جب علی کے نام سے رافضیت بڑھ رہی ہے تو شجرہ رضویہ بدل دے، جا اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کے کسی اور پیر سے مرید ہو، لیکن جائے گا کہاں؟ مہارانا شریف جائے گا تو کون ہے؟ جا میر محمد کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ کون ہے؟ جائے گا کہاں؟ حضرت شاہ جمال الاولیاء، حضرت قاضی ضیاء، سبحان اللہ۔ ارے میاں تم کیا جانو، آج یہ نظام ہی ان کے دستے پاک میں، تم کیا سمجھو؟ اولیاء حضرت قطب سبحان اللہ کوکن سرکار مخدوم فقی علی ماہمی سبحان اللہ، اور سرکار بابا بہاؤالدین اصفہانی سبحان اللہ، شہزادہ سبحان اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، حضور غوث پاک ان کے شہزادے سبحان اللہ۔ تو دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم کو کربلا والوں کا سچا غلام بنائے، اور کربلا والا ہی صحابہ کا عاشق ہوتا ہے، کربلا والا ہی صحابہ کا عاشق ہوتا ہے۔ تمہاری نام نہاد محبت تم کو مبارک ہو کہ خبیثو تم نے تو سیدہ کو کہہ دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس خبیث نے حرامی نے کہا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں دہرانا بھی نہیں چاہتا، لیکن پیر اور مولویوں کے لیے کہہ دو تو پجامے، اب پجامے اتر رہے ہیں بیٹا، اب اترنے کا ٹائم آ گیا۔ ابھی تک تو سروں پہ امامے تھے، اب چڈیاں نہیں بچیں گی تمہارے جسم پہ۔ دیکھو شیر ہندوستان نے 10 سال پہلے کہا تھا وقت شروع ہوا، اب شروع ہو گیا۔ وہ آئے ہمارے پیر کی گستاخی کر دی، وہ اتاری تھا، جس کو دیکھو تو وہ سور یہی کہ وہ فلاں بیمار ہو گیا، فلاں پریشان ہو گیا، فلاں مر گیا۔ تو میں نے کہا پیر سے جتنے سنی مر رہے ہیں، ابھی ایک کو تو ہٹا نہیں پا رہے ہو، تمہارے اگر پیروں میں نام نہاد، پیروں میں دم ہے تو ہٹاؤ۔ لیکن الحمدللہ شیر ہندوستان نے کہہ دیا ہے جب تک سزائیں مکمل نہیں ہوں گی ہٹے گا نہیں، نہیں ہٹا پاؤ گے تم۔ پیر ایک ہو جائیں، ملا ایک ہو جائیں نام نہاد، وہابیوں سے ایک کر لو، دیوبندیوں سے ایک کر لو، تبلیغیوں سے ایک کر لو، جماعتیوں سے ایک کر لو، لیکن بچو گے نہیں۔ بچو گے کیسے؟ بچنا ہے تو آؤ وہیں آ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، در بدر پھرتے رہو گے، ان کے در پر پڑ لو۔ قافلہ تو اے رضا حضور کے غلام، ابھی یہ بیٹھے تھے لوگ، ان کو میں بتا رہا تھا کہ بیٹا اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور یہ مسلمان پریشان ہیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑا لمبا سوال کیا کہ حضور یہ معاملہ یہ معاملہ یہ معاملہ کیا کرنا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت نے بڑا تفصیلی جواب دیا، لیکن میں مختصر میں جواب بتا رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔
आला हजरत फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, करना क्या चाहिए? वही कर जो तेरे पहले वालों ने किया और जिसका करने की बुनियाद पर, जिस पे अमल की बुनियाद पर उनके सरों पर बादशाहत का ताज रख दिया गया। फरमाया बादशाहत का ताज रख दिया गया और फरमाया जिससे हटने की बुनियाद तुझे जिल्लत के गड़े में डाल दिया गया। फरमाया हुजूर क्या? फरमाया वो ये है, सबसे अहम चीज ये है कि तू अल्लाह और उसके रसूल जल्ला जलालहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम का आशिक बन जा, गुलाम बन जा। उनके दुश्मन वहाबियों, देवबंदियों, तबलीगियों, जमातियों से दूर हो जा। नाम नेहाद सुन्नी अत्तारियों, तकीरियों, शातिरियों से दूर हो जा। अपनी महफिलों से इनको दूर कर दे, अपनी शादियों से दूर कर दे, अपने घर से दूर कर दे, अपने दिल से जो दूर कर दे। फरमाया दूर कर देगा, अल्लाह की रहमत जारी हो जाएगी। लेकिन फरमाया तुम ये करते नहीं। अब क्या है? एक जुमला है आला हजरत का, सुन लीजिए, वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह फिर बताऊंगा। फरमाया दावे तो आसमान से ऊपर हैं, दावे आसमान से बातें कर रहे हैं, और फरमाया दलील जमीन के अंदर है, अमली कार्रवाई जमीन की तह में है। उसको समझा दूं और उसके बाद ये सुना दूं, सुन लीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। क्या मतलब? दावा तो ये है हम आशिक़ रसूल हैं, दावा तो ये है हम गुलाम रसूल हैं, दावा मौलवियों को है हम आशिक़ रसूल हैं। कोई कह रहा कढ़ाऊ में कूद जाऊंगा, कोई कह रहा समंदर में कूद जाऊंगा, कोई कह रहा नदी में कूद जाऊंगा, कोई कह रहा बिल्डिंग से कूद जाऊंगा, कोई कह रहा फ्रांस में गुस्ताखी हो नहीं छोड़ूंगा, कोई कह रहा अमेरिका में गुस्ताखी हो नहीं छोड़ूंगा, कोई कह रहा अफ्रीका में गुस्ताखी हो नहीं छोड़ूंगा। दावा आसमान से ऊपर है, दावा आसमान से ऊपर है। कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई पेपर में छप रहा है, कोई पब्लिक से चंदा ले रहा है। अभी मेरे पास आए, बोले टर्की में ज़लज़ला आ गया, चंदा दे दो मौलवी का। मैंने कहा ये मौलवियों का चंदा करने का दूसरा धंधा है, ये नया नया ट्रेंड निकालते हैं चंदे का। टर्की का चंदा, मदरसे के नाम पे चंदा कम हो गया है तो टर्की के नाम पे चंदा। अबे मैंने कहा कम बखत, ये पीरों को अपने घर शहर के गरीबों की फिक्र नहीं है, टर्की के मुसलमानों की क्या फिक्र करेंगे? मस्जिद का खा जा रहे हैं, मदरसे का खा जा रहे हैं, कब्रिस्तान का खा जा रहे हैं, दरगाहों का खा जा रहे हैं। तुम दूसरों को क्या रो रहे हो? टर्की के मुसलमानों की फिक्र कर रहे हैं। तो फरमाया दावा तो यह है कि फ्रांस का गुस्ताख हो, अमेरिका का गुस्ताख हो, फलां का गुस्ताख हो, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अमली कार्रवाई यह है कि मोहम्मद अली रोड का बराबर बाजू का दुश्मन देवबंदी वहाबी को कारड दे के शादी में बुलाया जा रहा है। ये अमली कार्रवाई है। दावा ये है कि फ्रांस का दुश्मन गुस्ताख रसूल होगा, नहीं छोड़ेंगे। अमल ये है कि विकरौली हो, अंधेरी हो, बांद्रा हो, वहां का दुश्मन अगर कह दो कि वहाबी को क्यों बुलाया, अरे तुम्हें यही पड़ी है। ये है आशिक़ रसूल आजकल के रेडीमेड। सुनो, इश्क़ रसूल देखना है तो इश्क़ बिलाली देखो। ये आज के नाम नेहाद फराड मुल्लाओं का इश्क मत देखो। बिल्डिंग से कूद जाएंगे, समंदर में कूद जाएंगे, कढ़ाई में कूद जाएंगे, तेल में कूद जाएंगे। अभी कम वक्तों से कहो ये कढ़ाई हम ला रहे हैं, 1 किलो तेल डालते हैं, जरा हाथ डाल दो। अबे जो वहाबी नहीं छोड़ पा रहा है वो तेल में क्या कूदेगा? जो मुर्गा नहीं छोड़ पा रहा है वो समंदर में क्या कूदेगा? कूदेगा? ये फराड है, ये धोखा है, ये मक्कारी है, ये 420 है। इश्क तो वही है जो आला हजरत ने दिया है। इश्क़ बिलाली करो, और वो यही है। उनके दुश्मन का तो दुश्मन नहीं तो सच कहता हूँ, दावा बेअसल है, झूठी है,
اس لیے ایمان بچائیے، اور ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا شریعت پر قائم رہیے اور قانون کے دائرے میں رہیے، قانون کے زیادہ ادھر ادھر مت بھاگیے۔ اس ٹائم اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو عاشق رسول بن جاؤ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ سب کو ایک کر لیں، وہابی دیوبندی تبلیغی جماعتی سب کو ایک کر لیں تو اور پٹیں گے۔ ابھی یہ سن لو، ایمان والا تو تنہا آیا ہے تنہا جائے گا، لیکن قسم خدا کی کامیاب وہی ہے جو غلام بن کے آئے اور غلام رسول بن کر جائے۔ جانا تو ہے، جانا تو، لیکن غلام رہے اور غلامی کے اندر کہو مرے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادری کر، قادری رکھ، اور مولا قادریوں میں تب ہو گئے انشاءاللہ کامیاب۔ بس یہ سن لیجئے اور سلام ہو جائیں۔ پڑھیے درود پاک۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آج سرکار مولا کائنات کا عرس پاک ہے، لہذا تحریر اعلیٰ حضرت کی ہے، اور سبحان اللہ اور ذات سرکار مولا کی ہے۔ مجدد اعظم دین و ملت امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت قدس سرہ مطلع القمرین کے صفحہ 66 پر ارشاد فرماتی ہیں سنیت اسی صراط مستقیم کا نام ہے کہ لم یجعل لہ عوجا، طرفین افراط و تفرید کی طرف میلان بحمد اللہ حرام ہے۔ لہٰذا ہم جس طرح ان تبصرات میں اپنے مخالف اول یعنی تفضیلیہ کے خیالات باطلہ و اوہام عاطلہ کی بے کنی کرتے آئے ہیں، واجب کے کچھ دیر اوپر سے باغ پھیر کر دو چار باتیں ان حضرات سے بھی کر لی جائیں جنہوں نے بعض متاخرین ہند کے بعض کلمات زور آزمائی دیکھ کر بداحت عقل و شہادت نقل کو بالائے طاق رکھا، اور حضرات شیخین یعنی جناب حضور صدیق اکبر و حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفضیل من جمیع الوجوہ کا دعویٰ کر دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے، یعنی کہ فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ سرکار مولائے کائنات پر شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار مولا پر من جمیع الوجوہ فضیلت دیتے ہیں۔ فرمایا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اہل سنت کا راستہ تفضیل من بعض الوجوہ ہے، یہ اہل سنت بعض چیزوں میں، لیکن کل چیزوں میں تفضیل فضیلت ہے، یہ اہل سنت کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تفضیل من جمیع الوجوہ کا دعویٰ کر دیا کہ جس طرح وہ فرقہ متفرقہ ہماری طریق مراد میں سنگ راہ ہے اور ان لوگوں کی خلش بھی چشم انصاف میں خار دامان نگاہ ہے۔ اب ذرا تفسیر اولیٰ کی تقریر پر دو چار نظر ڈالیے، جس طرح اس سے یہ امر منصع وضو پر جلوگر ہو چکا کہ مجرد کسی کی فضیلت سے اختصاص منات و افضلیت و اکرمیت نہیں ورنہ تناقض بین لازم آئے۔ صحابہ میں اکثر حضرات فضائل خاصہ سے ممتاز سے جو ان کے غیر میں نہ پائے جاتے، اور بئی ہما وجہ بعض احد صحابہ خلفائے اربعہ سے افضل قرار پائے اور خلاف اجماع ہے۔ اسی طرح یہ مقدمہ بھی انخلاء تام پا چکا کہ ان حضرات میں ایک کو دوسرے سے بے جمیع وجوہ افضل اور تمام افراد محامد میں اعلیٰ و اکمل نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا طریقہ، سبحان اللہ۔ لیکن آپ کو یہ بتایا نہیں گیا اور آپ کو دھوکے میں رکھا گیا، آپ کو یہ بتانا ہے کہ ناظر حیدری لگا دیا بولے شیعہ ہو جائے گا معاذ، لیکن پیر کے نعرے کعبہ شریف میں لگائیں بولے سنی ہو جائے گا۔ گنبد خضرا شریف کے سامنے ابھی ایک پیر کا نعرہ لگ رہا تھا معاذ اللہ، ایسے خبیث میں تو کہتا ہوں یہ پیر بھی حرامی ہے مرید بھی حرامی ہے، جو حضور کے گنبد کے سامنے اپنے پیروں کے نعرے لگا رہے ہیں ان کو میں حرامی جانوں گا۔ کیوں؟ نص لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ وہاں پر لکھی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو حضور کی آواز کے برابر مت کرنا۔ علماء فرماتے ہیں یہ خطاب صحابہ کو تھا، فرمایا ورنہ تمہارے اعمال برباد نہ کر دیے جائیں اور تمہیں کہیں خبر نہ ہو۔ فرمایا علماء صوفیہ فرماتے ہیں حضور کا حکم آج بھی وہی ہے،
کہ آپ کی آواز وہاں بلند نہ ہو. اٹھا کے دیکھو ذرا جواہر بیان شریف. لیکن مردود بغداد شریف میں پیروں کی منقبت ہے, کربلا شریف میں پیر کی منقبت ہے. مرید بھی ایسے ہیں جو مولا علی کے دامن میں جانے کے بعد بھی ولی ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو مولا علی ولیوں کا سردار مل گیا لیکن چین نہیں پڑ رہی ہے. بغداد شریف میں اولیاء کا دولہا غوث پاک موجود ہے لیکن پیر کے نعرے لگا رہے ہیں خبیث کہیں کے. ارے وہ پیر دیکھ. اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ مدینۃ الرسول حاضر ہوئے, 2 سال مدینہ شریف میں قیام رہا. کتنے سال؟ 2 سال. فرمایا کبھی آرام نہیں کیا, سوئے نہیں, لیٹے نہیں. لوگوں نے سوال کیا حضور آپ لیٹتے نہیں. فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ مدینۃ الرسول میں پیر پھیلا کے کیسے لیٹ جاؤں, حضور کا شہر ہے. تم لوگ یہ پیر اور مرید جو صرف پیروں کے لیے لڑ رہے ہیں, وہابی دیوبندی اتاری تطہیری بات آ رہا ہے تو زبان بند ہو جا رہی ہے. تم کیا جواب دو گے کل؟ تو پڑھ لیجئے. بتانے کا میرا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ فرما دیا میرا دین میری کتاب. کیا فرمایا؟ اس پہ قائم رہیے. بغداد شریف ہو, اب بغداد شریف جا رہے ہیں صبح شام, وہاں سے فوٹو آ رہے ہیں فلاں پیر صاحب گئے تھے ان کی ویڈیو, فلاں پیر صاحب ان کی ویڈیو, فلاں پیر صاحب ان کی ویڈیو. لیکن غوث پاک کے بارے میں الیاس کہہ رہا ہے کہ مجدد نہیں ہے تو پیر صاحب زبان نہیں کھل رہی, نہ مولوی زبان کھل رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے الیاس کے حضور غوث پاک کے برابر میں علی ابن الیاس بیٹھا ہوا, معاذ اللہ, زبان نہیں کھل رہی ہے معاذ اللہ. تو بغداد شریف حاضری دینے سے کام نہیں چلے گا بیٹا. مدینہ شریف میں نجدی بھی ہے, لیکن فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو ایک بار بھی مدینہ شریف نہیں گئے لیکن حضور کی غلامی میں رہے. فرمایا حضور کے بہت قریب ہیں. کچھ لوگ فرمایا وہ ہیں جو مدینہ شریف بھی جا رہے ہیں, بغداد شریف بھی جا رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں لیکن حضور سے سچی محبت نہیں تو حضور سے بہت دور ہیں. سن لیجئے آپ. اس لیے آپ اس پر عمل کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور سرکار مولا سے سچی محبت عطا فرمائے اور حسین پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے. فرمایا شیخین کی تفضیل من جمیع الوجوہ ماننے والے ذرا سنبھل کر ہمیں بتائیں وہ کون تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مختلف پیڑوں میں سے ہیں اور میں ایک وہ درخت. حدیث شریف. ہاں وہ علی مرتضیٰ مصطفیٰ کی شاخ, آل مصطفیٰ کی جڑ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں وہ کون ہے جسے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا. جب وہ پیارا محبوب روانہ ہوا تو محبت مصطفیٰ نے جوش فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ بلند فرما کر دعا فرمائی الہی مجھے دنیا سے نہ اٹھا جب تک علی کو نہ دیکھ لوں. حدیث شریف. ہاں وہ علی محبوب خدا مطلوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں وہ کون ہے جس کی نسبت مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کے صلب میں رکھی اور میری ذریت اس کے پشت میں رکھی. حدیث شریف. ہاں وہ علی ابو الائمۃ الطاہرین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ہاں وہ کون ہے جسے بشارت دیتے ہیں تم روز قیامت قصیب نار و جنان ہو. حدیث شریف. ہاں وہ علی سید الابرار قاتل الکفار رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں وہ کون ہے جسے معراج کے جانے والے عرش پر قدم رکھنے والے نے حکم دیا میرے کندھوں پر چڑھ کر سقف کعبہ سے بت گرا دو. جب وہ بلند اختر چڑھا اپنے کو ایسے مقام رفیع پر پایا تو فرماتا ہے سبحان اللہ مجھے خیال آتا اگر چاہوں تو آسمان کا کنارہ چھو لوں. ہاں وہ علی. کہو نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حدیث شریف. ہاں وہ علی بالا منزلت والا مرتبت کرم اللہ تعالی وجہ. ہاں وہ کون ہے جسے
اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک میں ساتھ نہ لے گئے۔ عرض کیا حضور مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا کیا تم راضی نہیں کہ تم مجھ سے بمنزلہ ہارون کے موسیٰ سے مگر میرے بعد نبی نہیں؟ حدیث شریف۔ ہاں وہ علی برادر احمد خلیفہ امجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں وہ کون ہے جو تمام مسلمانوں کا مولا بنا؟ بتاکید عقیدت ارشاد ہوا جس کا میں مولا اس کا یہ مولا۔ الہی دوست رکھ اسے جو دوست رکھے اور دشمن رکھ اسے جو دشمنی رکھے۔ حدیث صحیح میں ہے، اس میں بعض علماء نے کلام کیا مقبول نہیں مگر تفضیلیہ رافضیہ کا اس سے کچھ مطلب نہیں نکلتا۔ ہم انشاءاللہ خاتمہ کتاب میں اس کی بحث تحریر کریں گے۔ ہاں وہ علی امیر المومنین مولا المسلمین کرم اللہ تعالی وجہ، ہاں وہ کون ہے؟ روز خیبر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل یہ نشان اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی، خدا و رسول اسے پیارے اور وہ خدا و رسول کا پیارا۔ رات بھر لوگوں میں چرچا رہا، دیکھیے کسے عطا ہو۔ صبح حضور نے اس فتح نصیب کو بلا کر نشان عطا کیا۔ حدیث شریف۔ ہاں وہ علی حرز اسلام شیر زر خام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں وہ کون؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مسجد اقدس میں بحالت جنابت گزرنا اپنے لیے جائز رکھا یا ان کے لیے؟ حدیث شریف۔ ہاں وہ علی طاہر اطہر اعطر کرم اللہ تعالیٰ وجہ، ہاں وہ کون ہے؟ جب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام میں مواخات کی، وہ مصطفیٰ کا پیارا وہ آیا کہ مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم تو میرے بھائی دنیا و آخرت میں ہو۔ ہاں وہ علی آفتاب مکارم مہتاب بنی ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں وہ کون ہے جسے فصل قضا و خصومات میں تمام فصل قضا و رفع خصومات میں تمام صحابہ پر ترجیح بجین ہے، یہاں تک کہ فاروق جیسا خلیفہ بلند رتبہ پناہ مانگے اس قضیہ دشوار سے جس میں وہ حاضر نہ ہو، بار بار کہے اگر وہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتے۔ حدیث۔ ہاں وہ علی صاحب رائے صاحب فکر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں وہ کون کس کے سبحان اللہ غضبناک کہو کر سپر پر ہاتھ سے گرائی تو خیبر جیسے قلعے کا دروازہ اکھیڑ کر سپر بنایا، جس کا زور بازو سبحان اللہ کامل اعلیٰ میں شور برپا پڑ گیا۔ ہاں وہ کون ہے؟ اسد حیدر زیغم غضنفر، ہاں وہ علی۔ ہاں آج میدان احد میں کس شف شکن شیر شمشیر زن افغان نے تیز شربار کی وہ بجلیاں چمکائی کہ لشکر ظفر پیکار میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من منادی پکارا لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی الکرار، کہ مولا علی شہر گلی گلی بلا کا خاتمہ حیدری مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی محبت عشق محبت ہندوستان حضور باجی صاحبہ حضور سنابل ملت شمائل ملت۔ ہاں وہ علی سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں وہ کون ہے جسے روز قیامت ساقی کوثر بنائیں گے، اس کے ہاتھ سے تشنہ گانے امت کو سیراب فرمائیں گے۔ حدیث شریف۔ ہاں وہ علی ابر سخاوت بحر کرامت، ہاں وہ کون ہے کہ مارکہ محشر میں صراط کا بندوبست ان کے ہاتھ ہوگا، جب تک وہ پروانہ اجازت لکھ نہ دیں گے گزر نہ پائے، گزر نہ ملے گا۔ حدیث شریف۔ ہاں وہ علی ہادی کریم
सिराते मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। ऐ रज़ाए दिल अफगार, हमारी तो जान उस जानेजार, उस माहे रूहे गुलेजार पर, सुभान अल्लाह, गुले रूहे माहे रुखसार की हर अदाए शीरी पर निसार, जो फातिमा जैसी दुल्हन का दूल्हा बना। अंता मिन्नी व अना मिनका का सेहरा बना। सिद्दीक फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने दरखास्त की, सिगरे सिन के उज़्र से कबूल न हुई। जब अली ने अर्ज किया मरहबा अहलन व सहलन का जवाब मिला। सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, कानत ले अली समानियत अशरा मनक़बतन कानत ले अहदिन मिन हादिहिल उम्मा। हज़रत अली के लिए 18 मनक़बतें ऐसी थी कि उस उम्मत में दूसरे के लिए नहीं थी। ये कौन है बोलो? अली है। और कलम किसका है बोलो? अरे कलम किसका है बोलो? यही तो काम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह शेर हिंदुस्तान की सरपरस्ती में चल गया है। सुभान अल्लाह। हमें हम अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले हैं कि अली वाला की सहाबा के दुश्मनों से लड़ता है। शहर शहर गली गली, शहर गली गली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। फैज़ाने शेरे हिंदुस्तान, फैज़ाने हुजूर बाजी साहिबा। अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, एक नारा हैदरी, या अली या अली, एक नारा हैदरी, या अली या अली। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, 18 मनक़बतें ऐसी थी कि इस उम्मत में दूसरे के लिए नहीं। हमने यहाँ बतबइयत हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा 18 खसाइस पर इख्तिसास किया, और जो छोड़ दिया उससे बदरजहा ज़ाहिर है जो क़ैद तहरीर में आया। वल्लाहु ताला अलम। ऐ अजीज़ सूफिया, ऐ अजीज़ सूफिया के दिल से पूछ, जो एहसानात उन पर इस जनाब आसमान आफ्ताब की हैं। ऐ अजीज सूफिया के दिल से पूछ, जो एहसानात उन पर इस जनाब आसमान आफ्ताब की है, जो खुदा तक वसूल बे उनका दामन पकड़े मुहाल, और राहे सुलूक में कदम रखना बे उनकी इनायत व इआनत के खामो ख्याल। तकमीर इरशाद बातनी का सेरा उसी नौशाहे बज़्म इरफान के सर ठहरा। गौसो कुतुब अब्दाल औताद, और से सुनना जुमला, गौसो कुतुब अब्दाल औताद उसी सरकार के मोहताज। तालिबान वस्ले इलाही को उस बारगाहे की जिबी साई मेराज। तालिबान वस्ले इलाही को उसी बारगाह की जिबी साई मेराज। सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। अल्लाह तबारक व तआला की नियाबत आम्मा, खिलाफत ताम्मा हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सलावतुल्लाहि तआला व सलामु अलैहि व अलैहिम अजमईन को हासिल आलम अलवी व सल्फी में सुभान अल्लाह उनका हुक्म जारी। फरमा रवाए कुन को उनकी ज़बान की पासदारी, तदाबीर तसर्रुफ की बांगे उनके हाथ में दी गई, और सुभान अल्लाह कारोबार आलम की कुंजिया उनके कब्ज़े इक़्तिदार में रखी गई। मंशूर खिलाफत मुतलका व तफवीज़ ताम का उनके तफवीज़ ताम उनके नामी पर पढ़ा गया। सुभान अल्लाह। और सिक्का और खुतबा उनका मलाए अदना से आलमे बाला तक जारी हुआ। दुनिया व दीन में जिसे जो मिलता है उनकी बारगाहे अर्श इस्तिबा से मिलता है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अअतैतु मफातिहल अर्द, मुझे जमीन की कुंजियां दी गई। फरमाते हैं सुभान अल्लाह, अअतैतु मफातिह कुल्लि शै, मुझे हर चीज की कुंजी दी गई, कुंजियां दी गई। उलमाए किराम फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खजाने राज में उन्हीं के तवस्सुल से
तवस्सुत से आलम के सब काम निफाज पाते हैं। उनके गैर से न कोई हुक्म नाफिज हो, न उनके सिवा दूसरी सरकार से कोई नेमत खल्क पर फाइज हो। जो चाहते हैं वही होता है, आलम में कोई उनके इरादे मशीयत का फेरने वाला नहीं। जैसा कि इमाम रब्बानी अहमद बिन मोहम्मद खतीब कस्तलानी शारे सही बुखारी शरीफ मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में फरमाते हैं सुभान अल्लाह। फिर हुजूर की बारगाह में ये कार खतीर व मनसब जलील हजरत मौला अली करमल्लाहु वजह को मरहमत हुआ। तमाम अख्ताब आलम उस जनाब की ज़ेरे हुक्म मुदब्बरात तुल अम्र में सुभान अल्लाह सरवरों पर सरवरी, अफसरों पर अफसरी, जुमला अहकाम सुभान अल्लाह अता व मना व कुन व मकुन उन्हीं की सरकारे वाला इख्तिदार से शर्फ अमजा पाते हैं। यही वजह है कि हाजतमंदान आलम अपने मतालिब व मकासिद में उनसे इस्तिमदाद करते हैं, आस्ताने फैज़े शान पर सरे इरादत धरते हैं। यहाँ तक कि उर्फ़े मुसलमान में मौला मुश्किल कुशा उस जनाब का नाम ठहरा। नादे अलीयम मजहर अजाइब का गलगला समक से समाक तक पहुँचा। फिर बनियाबत मुर्तज़वी हजरत महबूब ज़िलजलाल कुतुबुल इरशाद वल अब्दाल तफसीर बातिन कुरान राहत रूह ईमान क़िबले जानो दिल बेलौस आबो गिल सिर नूरुन नूर सय्यदुल कौनैन गौसुस सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी सय्यदना मौलाना मुहिजुद्दीन अबुल मोहम्मद अब्दुल कादिर हसनी हुसैनी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क़द्दसनल्लाहु बिसिर्रिहिल करीम व रहमना बिही यौम सुभान अल्लाह यौम सुभान अल्लाह। रुक जाओ यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ला वलीजिन वला हमीम आमीन। वसादा खुसरवी मसनद हाजत रबाई पर जलवा अफरोज हुए फाजिल अली कारी नुज़हतुल खातिर सुभान अल्लाह और बहजतुल असरार शरीफ इमाम याफ़ई अपनी बाज़ तालीफात में शेख मुहक़्क़िक़ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखियार में उस जनाब मलाई कैरकाब से रवायत करते हैं कि हुजूर फरमाते हैं सुभान अल्लाह जो किसी सख्ती में मुझसे तवस्सुल करता है वो सख्ती उसकी दूर हो जाती है। जो किसी हाजत में मुझसे फरियाद करता है वो हाजत उसकी बर आती है। और जो बाद नमाज मगरिब 2 रकतें पढ़े फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजे, फिर इराक की तरफ गौसे पाक की तरफ चेहरा करके 11 कदम चले, हर कदम पर मेरा नाम लेता जाए या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह ताला उसकी हाजत रवा फरमाए। सच है ऐ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे, हम तेरे इरशाद पर यकीन लाए। अल गयास या सय्यदुल गयास गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। ऐ अजीज सादाते सूफियाए किराम के अइम्मा बातिन व हिज़ारे मबातिन हैं, उन उमूर को अपने मुशाहिदे से बयान फरमाते हैं और उलमाए शरा उनसे बतस्लीम व तायीद पेश आते हैं। आँख वालों ने देख कर जाना, मानने वालों ने सुनकर माना। हिरमा निशान वो जिसे ना ये मिला और ना वो। ऐ मुद्दई कज फहम कोहना तख्त मश्क वहम क्यों बचश्म खश्म निगरा है, छोड़कर तेरा दस्ते सुभान अल्लाह मेरे दामन पर गिरा है। समझा न समझा अबस उलझा, बेवजह झगड़ा न हक बिगड़ा, खुदा को मान रुए सुखन अपनी तरफ न जान, बेगाना वार इधर उधर ना गुजर, मजलिसे यारा अच्छा मुनगजिस न कर। उठ के इस बातनी दफ्तर में लिमा वाला मुसल्लिम का किस्सा नगी, हमारे गरम तर सागर में फकीह सर्द वजाहिद खुश्क का हिस्सा नगी। गौसे आजम का इरशाद हमारा दीन है और मुशाहिदात सूफिया पर कामिल यकीन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा
افسوس کہ اس منقبت کا صرف ایک ہی مصرع مل سکا. سبحان اللہ. مرتضیٰ سا شیر صفدر ہو تو میں جانوں. سبحان اللہ. اس وجہ سے یہاں لکھا اس کے سبحان اللہ غرض کیا کیجئے کیا نہ کیجئے نہ چھوڑیے بنتی ہے کہ شوق تمنا سبحان اللہ نہ طول دیجئے. اچھا بالجملہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلالت شان, ان کے اصحاب کرام کی رفعت مکان کو مستلزم جو کورے باطن بے بصیرت ان میں سے کسی پر تان سے اپنی زبان کو آلودہ ہزار خباثت کرتا ہے, جناب الہی کی کمال قدرت و عظیم حکمت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غایت محبوبیت و نہایت و کرامت و منزلت پر حرف رکھتا ہے. اسی لیے ارشاد ہوا ترجمہ حدیث شریف یعنی اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے حق میں, اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے حق میں, اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے حق میں. انہیں نشانہ نہ بنا لینا, میرے بعد جو ان سے دوستی رکھتا ہے میری محبت کے سبب ان سے دوستی رکھتا ہے, اور جو ان سے کینہ رکھتا ہے وہ میرے بغض کے سبب ان سے بیر رکھتا ہے. جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی, جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی, جس نے اللہ کو ایذا دی سو قریب ہے کہ اللہ اس کو گرفتار کرے. اللہ راضی ہو فرقہ ناجیہ اہل سنت جماعت سے کہ ایسے ہی امور پر لحاظ کر کے فرماتے ہیں الصحابہ کالنجوم کلہم خیار عدول لا نتکلم فیہم الا بخیر, یعنی سارے صحابہ خیار اور عادل ہیں, ان سب کو ہم بھلائی سے یاد کرتے ہیں, خیار اور عادل ہیں. اچھا فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو زبان روک لو, پھر اے اشتیاق بھرے دل و انتظار والے کان کیا پوچھتا ہے حال ان چاروں سردار سروران ابرار و سیدان اخیار کا جو اس بارگاہ عرش اجتباء کے پہلے صدر نشینان بزم عز و جاہ ہیں, جن کی کرسی عزت خاص پایہ تخت سلطانی سے پہلو بہ پہلو بچھائی جاتی ہے, اور اس خسرو کون و مکان کے بعد سبحان اللہ شہریاری ان کے پاک مبارک سروں پر قربان ہوتا ہے. روئے زمین کے ریگ دانے کے ایک ایک کر کے گن لیجئے, آسمان کے تارے فردن فردن شمار کر دیجئے, مگر حاشا ان کے فضائل خاصہ و مناقب مختصر پابند زنجیر و حصر و شمار ہوں. عزیز اگر درخت قلمے اور دریا سیاہی اور طباق آسمان اور آگ ہو جائیں اور تمام جن و انس تا قیامت لکھنے پر کمر باندھے, عجب کیا غنوز روز اول ہو. اچھا یہی سبب ہے کہ ان چار ارکان قصر ملت و چار انہار باغ شریعت کے خصائص و فضائل کچھ ایسے رنگ پر واقع ہیں کہ ان میں سے جس کسی کے مناقب پر تنہا نظر کیجئے یہی معلوم ہوتا ہے جو کچھ ہیں یہی ہیں, ان سے بڑھ کر کون ہوگا. علی الخصوص شمع شبستان ولایت, بہار چمنستان معرفت, خاتم خلافت, فاتح سلاسل طریقت, طاہر و مطاہر, قاسم کوثر, امام الواصلین, سید العارفین, مولا المسلمین, امیر المومنین, ابو الائمۃ الطاہرین, مطلوب کل مطلوب, اسد اللہ الغالب, مظہر العجائب والغرائب, سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, اس جناب کے گرد و قباب میں کہ محامد جلیلہ و مناقب جمیلہ جس کثرت و شہرت کے ساتھ ہیں دوسرے کے لیے وارد نہیں. حضور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, فرمایا ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کسی کے لیے اس قدر فضائل وارد نہ ہوئے جس قدر علی ابن ابی طالب کے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے ائمہ دین ہمارے ائمہ علماء نے اس میں مستقل تصنیف فرما کر سعادت کونین و شرافت دارین حاصل کی. والحق غیر متناہی کا شمار کس کا اختیار, واللہ العظیم اگر 1000 دفتر اس جناب کے شرح فضائل میں لکھے جائیں یا کہ از 1000 تحریر میں سبحان اللہ پھر بھی وہ پورے نہ ہو پائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ جہاد ستانی و لشکر شکنیش تھی کہ قوت الہی کا نمونہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی بارے میں سرکار مولا کے بارے میں
روئے انور کے تابو تجلی تھی کہ عارض ایمان کا گلگو سبحان اللہ تلوار تھی یا چہرہ اسلام کی ڈھال بازو تھے کہ زور نبوی کی تمثال انہی کے بازوؤں نے در خیبر اکھیڑ کر سپر بنایا اسد اللہ الغالب لقب پایا خود اس جناب عرفان ماب نے اپنے خصائص میں چند اشعار انشاء فرمائے علماء فرماتے ہیں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ انہیں حفظ کر لے تا فضائل مرتضی پر وقوف و اطلاع رہے وہی حاضی یہ کہہ رہا علی کے ذکر سے راضیہ پڑھ رہی ہے فرمایا واجب ہے محمد النبی اخی و سہری و حمزۃ سید الشہداء عمی و جعفر الذی یضحی و یمسی و یطیر مع الملائکۃ ابن و امی و بنت محمد سکنی و عرسی و مشوب لحمها بدمی و لحمی سبحان اللہ یہ اشعار ہیں اور یہ سرکار مولا کا ذکر ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے